ابھی آپ کو براہ راست لیے چلیں گے، نگراں وفاقی وزیر داخلہ سرفراز بگٹی پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ اب جو اسٹیٹ ہے وہ بڑے ہارڈ طریقے سے ان کے ساتھ پیش آئے گی اور ان کے لیے کوئی سپیس جو ہے وہ یہاں پر نہیں چھوڑی جائے گی اس پاکستان میں انشاءاللہ تعالی۔ اس پہ جو ابھی تک ہماری جو کارروائیاں ہوئی 1 مہینے کی، وہ میں آپ کے ساتھ فگرز کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، بعد میں ہم آپ کو کاپیز بھی دے دیں گے۔ اب تک ہم نے جو ویٹ کی جو سمگلنگ روکی ہے اور جو ہورڈنگز میں ہم نے چھاپے مارے ہیں، وہ تقریباً 2200 میٹرک ٹن گندم جو ہے وہ برآمد کی گئی ہے۔ اسی طرح 8000 میٹرک ٹن جو ہے وہ شوگر وہ برآمد کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے یوریا کی تقریباً 4300 میٹرک ٹن کے قریب برآمد کی گئی ہے۔ اور جو پی او ایل کی سمگلنگ تھی، پی او ایل کی سمگلنگ اس حد تک اس معاشرے میں سرایت کر گئی تھی کہ وہ آ کے ہمارے جو کیپٹل کے پیٹرول پمپس ہیں وہاں تک پہنچ گئی تھی، اور وداؤٹ اینی چیک وہ کس طریقے سے آ رہی تھی اور کیا تھا۔ اس میں ایک بڑی حوصلہ افزا بات یہ ہوئی کہ ہم نے جو اس میں کاروائیاں کی، حالانکہ وہ ہم نے پہلے اناؤنس بھی کیا، وہ اس سے بھی ذرا کرٹیل ہو گیا۔ وہ تقریباً 10,195 لیٹر پی او ایل کی جو مقدار ہے وہ پکڑی گئی ہے۔ اب ہم نے اوگرا کے ساتھ مل کے ایک میکنزم بنایا ہے کہ وہ ہمارے جتنے بھی پیٹرول پمپس ہوں گے جو ہمارے بارڈرنگ ڈسٹرکٹس، بارڈرنگ پروونس میں قریب ہوں گے، سندھ اور پنجاب میں اور باقی جگہوں پر بھی، وہ ریگولرلی ان پیٹرول پمپس کا جو مقدار ہے اس میں وہ چھاپے ماریں گے، ان کو وہ چیک کریں گے۔ جو پیٹرول پمپ کسی اس طرح کی پریکٹس میں پکڑا گیا، کوئی انہوں نے سب سٹینڈرڈ آئل بیچنے کی کوشش کی، مکس کرنے کی کوشش کی، تو ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے گی۔ اس کے علاوہ جو حوالہ ہنڈی کے حوالے سے تھا، کیونکہ ڈالر کی بڑی سمگلنگ ہو رہی تھی، اور آپ نے دیکھا ہے کہ صرف یہ کچھ میئرز کرنے سے اللہ کے فضل و کرم سے ڈالر جو ہے وہ بہت حد تک نیچے آیا ہے۔ ہماری یہ ایفرٹ ہوگی جو ڈالر کی جینوئن قیمت ہے ہم اس تک جائیں، اس تک پہنچیں، جو نزدیک ہیں، اب اس سے دور نہیں ہے۔ جو مارکیٹ فورس ہے، وہ مارکیٹ فورس خود سے ایک کریٹڈ فورس ہے جو ڈالر کی پرائس فکس کرتی ہے، اور ڈالر کو یہ جو الیگل پریکٹسز ہوتے ہیں اس سے یہ ڈالر کی جو ویلیو تھی وہ ڈالر سارا ڈرین ہو رہا تھا۔ اس کے خلاف ایک بہت بڑا ڈرائیو شروع کی گئی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو ایکسچینج کمپنیز تھیں اس میں اے بی سی کیٹیگریز میں سی کیٹیگریز کی جو ہے ان کو بند کر دیا گیا ہے، اور اے اور بی کیٹیگریز پہ بھی بڑی اسٹرکٹ جو ہے وہ نظر رکھی گئی ہے۔ جو اس طرح کی پریکٹسز میں انوالو ہوں گے ڈالر کی سمگلنگ میں، ان کے خلاف بھی سختی سے پیش آیا جائے گا۔ اس میں جو ہمیں ابھی تک ہوا ہے اس میں ہم نے 168 ایف آئی آرز جو ہیں وہ درج کر چکے ہیں ہم، اور کورٹ آف لاء میں ہم ان کو پیش کریں گے جو لوگ یہ حوالہ ہنڈی کے حوالے سے یا ڈالر کی سمگلنگ میں انوالو تھے۔ اس میں جو 658 ملین روپیز کی برآمدگی بھی گراؤنڈ پہ ہو چکی ہے۔ اور اس کے علاوہ ہماری پھر ایک اور ڈرائیو تھی جو اینٹی نارکوٹکس کے حوالے سے تھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ نارکوٹکس جو ہے وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے پاکستان کے لیے۔ دو کہ ہم پاپی فری ہیں، ہمارے ہاں خود کچھ بھی کوئی بھی ڈرگ جو ہے وہ گرو نہیں کرتا، لیکن کیونکہ اس کی ہمارے ہاں معاشرے میں یہ پھیلتا جا رہا تھا اور یہ آ رہا تھا اور ملکوں سے، اور ہمارا ینگسٹر، ہمارے نوجوان کالجز، یونیورسٹیز میں اور ڈفرینٹ اس میں بہت زیادہ منشیات جو ہے اس کے خلاف ہم نے ایک کریک ڈاؤن سٹارٹ کیا ہے، اور اس کریک ڈاؤن کے نتیجے میں ہم نے تقریباً 43 میٹرک ٹن منشیات جو ہے وہ ابھی تک پکڑ لیے۔ 252 جو ہے مقدمات درج کر لیے گئے۔ اور آپ کے لیے حوصلہ افزا بات ہے کہ نارکوٹکس میں ہماری جو ڈپارٹمنٹ ہے ہمارا، وہ جو عدالتوں میں جاتے ہیں تو اس میں جو کنوکشن ہے وہ تقریباً 80% پلس ہے، اور یہ کسی اور کرائم میں نہیں ہے۔ دس از اے پازیٹیو سائن کہ کورٹس جو ہیں ہمارے، وہ جب پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اس کی کنوکشن بہت ہائی ریٹ پہ ہے۔ تو اس کے علاوہ جو ہے ہم سینٹرز بنا رہے ہیں پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ مل کے، بلوچستان گورنمنٹ، سندھ میں آلریڈی چل رہے ہیں، جو اینٹی نارکوٹکس سینٹرز ہوں گے جس میں جو بچے، نوجوان، ینگسٹرز، بوڑھے جو اس میں انوالو ہو گئے ان کے ریہیبلیٹیشن سینٹر بنائے جا رہے ہیں۔ تو یہ 1 مہینے کی جو ایک کارکردگی تھی اس ڈرائیو کے حوالے سے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ ناؤ آئی ایم اوپن فار دا کوسچنز۔ یہ سما ٹی وی سے قمر پلیز۔ اچھا یہ بتائیے کہ افغان باشندے جو پاکستان میں رہائش پذیر ہیں ان کے خلاف ایک جامعہ کارروائیاں جو ہے وہ کرنا چاہیے، خاص طور پہ اسلام آباد میں اس کی بات کی، ان کی کیا تعداد ہے اور اس پالیسی میں کیا چینج آیا ہے؟ کیونکہ 3 اکتوبر کے بعد سے جتنے بھی لوگ جن کے ویزا ختم ہو رہا ہے ان کو بھی باہر بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا کہ ان کو بارڈر کراس کرایا جائے گا،
اس کے لیے جو افغان گورنمنٹ سے بات کی گئی ہے. دیکھیے میں آج آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کل اس پر میں نے پھر پریس کانفرنس کر رہی ہے جو اس طرح کے ایشو ریلیٹڈ ہے ہماری، کیونکہ ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ ہو رہی ہے اور اس میٹنگ کے بعد میں پوری ڈیٹیلز کے ساتھ آپ کے پاس آؤں گا. اور میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آج ہم اگر اینٹی اسمگلنگ، ڈالر کی اسمگلنگ، آئل کی اسمگلنگ، ویٹ کی اور اس پہ رہیں، ہورڈنگز پہ رہیں تو زیادہ مناسب ہوگا. اعزاز پلیز. اچھا سرفراز صاحب، یہ ڈیٹا آپ نے تینوں چیزوں کا بتایا، تیل کا بھی بتایا، گندم کا بھی بتایا اور یوریا کا بھی بتایا. یہ بتائیے کہ ان میں کتنے اریسٹ کتنی ہیں، اور یہ بھی پتہ چل سکے اگر کہ اس میں جو ہم سنتے آئے ہیں کہ جی بڑے مافیاز انوالو ہیں، تو بڑے بڑے نام ہیں. کچھ بلوچستان گورنمنٹ کے 6 وزراء کے نام دیے جاتے ہیں جو پرانی ڈسپنسیشن میں تھے، تو کچھ وہ شیئر کریں. دیکھیے ایک تو ہمارا فوکس شاہ صاحب یہ ہے کہ ہم نہ کسی ایسی چیز میں نہیں پڑھنا چاہتے، بیکاز ہمارے پاس بڑا لمیٹڈ سا ٹائم ہے، لمیٹڈ سا مینڈیٹ ہے، تو ہم کسی ایسی چیز میں نہیں پڑھنا چاہتے. یہ روزمرہ کی جو چیزیں ہم اس کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں کہ جو روزانہ کی بنیاد پہ جو چیزیں خراب تھیں اگر ان کو ہم اس لمیٹڈ سے ٹائم میں پرائم منسٹر کے ویژن کے مطابق ٹھیک کر لیں اور تو وہ مناسب ہوگا. اور پھر جہاں تک رہی بات اگر کوئی اس طرح کی انلیگل پریکٹسز میں، چاہے وہ کتنا بھی بڑا ہو، چاہے وہ کتنا بھی کوئی بڑا آدمی ہو، انفلوئنشل ہو، کسی کے لیے کوئی سافٹ ہمارے پاس وہ نہیں ہے کہ ہمارا کوئی لو لاسٹ ہے یا ہمارا اس کے لیے کوئی سافٹنس ہے. یہ ضرور ہے کہ ہم تحقیقات ہمارے بلوچستان کے حوالے سے، جیسے آپ نے کہا چیف سیکرٹری بلوچستان جو ہیں وہ اس پر جو سرکاری ملازمین یا سرکاری افسران تھے یا جو کوئی پولیٹیشنز تھے یا کوئی اور لوگ تھے ان سب کے لیے ایک انکوائری کر رہے ہیں. اور اس کے بعد جب کوئی سالڈ چیز ہمارے پاس آئے گی تو پھر ہم آپ کے ساتھ شیئر بھی کر لیں گے اور ساتھ ساتھ اس کو پبلک بھی کر لیں گے. سارا زمان پلیز. Thank you, sir. It's very common knowledge, or at least it's commonly accused in Pakistan, that security agencies, and particularly those that are serving on the border, a lot of the smuggling happens under their nose, or sometimes they're even involved in that. Is there any effort on that front? جی جو سیکورٹی فورسز کے وہاں پر چیک پوسٹ اور وہ ہیں اس کے لیے تو میں نے آپ کو بتایا کہ اب ہم نے جوائنٹ چیک پوسٹ کیے ہیں، اور یہ بات آپ کی بہت حد تک درست ہے، 100% درست ہے کہ اگر میں یہ کہہ دوں اسٹریٹ اوے کہ نہیں جی ان کی تو کوئی انوالومنٹ ہی نہیں تھی تو یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ یہ اسمگلنگ جتنی بھی ہوئی ہے یہ کوئی اونٹوں پہ نہیں ہوئی ہے. یہ اسمگلنگ جو ہے وہ ٹرکوں پہ ہو رہی تھی، اور اس میں جو بھی لوگ تھے پاکستان کی فوج کے جو آرمی چیف ہیں انہوں نے بڑا کلیئر کٹ اپنے لوگوں کو کہہ دیا ہے. میں اس میٹنگ کا حصہ تھا جس میں بڑی واضح ڈائریکشن تھی کہ نہ صرف کورٹ مارشل ہوں گے بلکہ وہ لوگ جو اس طرح کے پریکٹسز میں انوالو ہوں گے ان کو جیل بھی بھیجا جائے گا. تو ان کی اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ اس کا کیونکہ طریقہ کار وہ پبلک ہوتا نہیں ہے تو اس لیے ہمارے نالج بھی نہیں آتا ہے، لیکن فوج کی اپنی ایک اکاؤنٹیبلٹی ہے، اور وہ اکاؤنٹیبلٹی نہ صرف ہم نے یہاں دیکھی، ہم نے 9 مئی میں بھی دیکھ لی ہے. ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے. ہمارے ہاں جو ویکنیسز ہیں ہمیں اس کو ایڈریس کرنے کی زیادہ ضرورت ہے. سردار حمید نیوز. واقعہ ہوا جس میں انڈین لا کی انوالومنٹ سامنے آئی ہے، اس پہ تحقیقات کہاں پہنچی ہے؟ کیا آپ نے دیکھے میں نے اس پریس کانفرنس میں بھی کہا تھا کہ اس واقعے کی تحقیقات ابھی ہو رہی ہیں اور اس کو میڈیا میں جس طرح کہا گیا، لیکن میں نے یہ کہا تھا کہ اس واقعے کی ہم تحقیقات کریں. اس سے پہلے بلوچستان میں جتنے واقعات ہوئے ہیں، بڑے واقعات ہوئے ہیں جس میں بڑی کلنگز ہوئی ہیں، میس کلنگز ہوئی ہیں، جس کی انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہو چکی ہے، اس میں تمام کی انوالومنٹ جو ہے وہ را کی ہے. اس کی ہم انویسٹیگیشن کر رہے ہیں. جب اس کی انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہو جائے گی تو یقیناً آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ اس کے فیسیلیٹیٹر کون تھے، اس کے سمپتھائزر کون تھے، اور یہ کہاں سے ٹارگٹ سلیکٹ کیا گیا. وہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہاں ایک بات ضرور میں مستونگ کے حوالے سے یا ٹیررزم کے حوالے سے بتاتا چلوں کہ دیکھیں ہمارے ہاں امپیچمنٹ کی جو پالیسی ہے اس نے پاکستان کو، اسٹیٹ کو ہمیشہ نقصان پہنچایا ہے. یہ وائلنس کا جو رائٹ ہے، وائلنس کی جو منوپلی ہے وہ اسٹیٹ کے پاس رہے گی. وہ وائلنس کی منوپلی جو ہے وہ کسی اور کو ایکسرسائز نہیں کرنے دیا جائے گا، وہ چاہے کسی قسم کا وائلنس ہو. وہ وائلنس کے لیے ہمارے پاس ریسورسز ہیں، ہماری سیکورٹی فورسز کی کیپیبلٹی ہے، ان کی کیپیسٹی ہے. ہم نے یہ جنگ دہشت گردی کی ہمارے فورسز نے بڑی قربانی دے کر بڑی جمع مردی کے ساتھ لڑی ہے، اور اب بھی مجھے پورا یقین ہے کہ جو ہمارا دشمن ہے، جو ٹیررسٹ ہے، اس کی کیپیسٹی نہیں ہے اتنی
صرف کیا ہے کہ ہمارے ہاں اس لڑائی کو قومی لڑائی سمجھ کے لڑا نہیں جاتا ہے. ہمارے ہاں ڈیوائیڈ ہے سوسائٹی میں اس لڑائی کو لے کے, وہ ڈیوائیڈ ختم کرنا ہے, اور اس میں سب سے بڑا رول آپ کا ہے کہ یہ جو ایتھنک بنیادوں پر وائلنس ہے, مذہب کے نام پر جس کا مذہب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, اس بنیاد پر وائلنس ہے. وائلنس جو ہے وہ کسی بھی بنیاد پر ہے, وہ صرف سٹیٹ نے ایکسرسائز کرنی ہے, کسی اور نے ایکسرسائز نہیں کرنی ہے, اور یہ ہمارا کنسنسس ہے, اس پر زیرو ٹالرنس ہے. اور آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس میں آپ کو واضح کمی نظر آئے گی. دیکھیں جب ہم ایفرٹ کرتے ہیں نا تو وہ پھر اس ایفرٹ کے نتیجے میں بھی وہ زیادہ سے زیادہ ہم پر اٹیک کرنے لگ جاتے ہیں. جب وہ انکمفرٹیبل فیل کرتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ دھماکے کر کے, ہم معصوم لوگوں کا قتل و غارت کر کے اسٹیٹ آف پاکستان کو بیک فٹ پہ لے جائیں گے. یہ ان کی غلط فہمی ہے. ہم بیک فٹ پہ جانے والے نہیں ہیں, ہم فرنٹ فٹ پہ آئیں گے. وی ول فائٹ ود یو, اور ہم اس ریزالو کے ساتھ فائٹ کریں گے کہ ایک بھی دہشت گرد اس ملک میں نہیں ہوگا, اور اس ملک میں ہم اپنی مرضی سے جئیں گے, ہمارے کانسٹیٹیوشن کی مرضی سے ہم جئیں گے. بندوق کے زور پہ اگر اپنا کوئی ایجنڈا مسلط کرنا چاہتا ہے تو وہ ہم مسلط کرنے نہیں دیں گے. یہ کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ پریویل کرے گا, کوئی اور چیز پریویل نہیں کرے گی یہاں پر. جاوید حسین دنیا سے دنیا ٹی وی سے جاوید حسین. سر یہ بتائیے گا کہ آپ نے جو اچیومنٹس بتائی ہیں یہ پینٹس ہیں بالکل معمولی سے. کوئی بڑی اچیومنٹ آپ کی ہے اس بننے کے حوالے سے, جو ہورڈنگ ہو رہی تھی, چھوٹی موٹی ہورڈنگ جو ہے, اگر کوئی بڑا ٹارگیٹ تھا وہ اچیو کیا ہے, وہ کون سا ایسا ٹارگیٹ تھا, اور یہ جو ہورڈنگ بنی تھی اس کی یوٹیلائزیشن کہاں ہو رہی تھی, اور بڑی جو مچھلیاں ہیں اس پہ کب ہاتھ ڈالیں گے آپ؟ دیکھیں یہ ایک سنرجی کے ساتھ ایک ایکسرسائز شروع کی, اور آپ اس کو پینٹ کہیں, چلے ہم اس کو پینٹ ہی کہہ لیتے ہیں. ایٹ لیسٹ پینٹ تو آیا نا آپ کے پاس. کوئی ایک اس طرح کا وہ تھا کہ کم سے کم اسٹیٹ کا یہ ریزالو یا گورنمنٹ کا یہ ریزالو تو نظر آ رہا ہے کہ ہم اس کو انکریج نہیں کریں گے, نہ صرف ڈسکریج کریں گے بلکہ کسی بھی لیول پہ جانا پڑا جائیں گے. میرے حساب سے یہ پینٹس نہیں ہے, اور آپ کی اپنی انٹرپریٹیشن ہے, آپ آزاد ہیں اپنی رائے قائم کرنے میں. میرا خیال ہے کہ حکومت کے لیے یہ ایک ٹرافی ہے کہ ہم اتنے بڑے ایک ایسی چیز کے پیچھے جا رہے ہیں, اور ایک سنرجی کے ساتھ جا رہے ہیں, تمام لوگ مل کے جا رہے ہیں کہ جو اس ملک کو بلیڈ کرا رہا تھا. تو اس میں انکریجمنٹ کی ضرورت ہے. سر ایک چھوٹا سا اور سوال ہے, الیکشن آ رہے ہیں آگے, آپ کو پتا ہے ٹائم بھی پورا ہو رہا ہے, کچھ ہزاروں کی تعداد میں سینسیٹیو پولنگ بوتھ بھی اناؤنس کیے, تو آپ کا کیا وزارت داخلہ کا انتظام ہے سیکورٹی کے حوالے سے, یا فوج کو بھی آپ رکھیں گے کیونکہ ماضی میں جب لکھا گیا تھا تو انکار کر دیا, تو آپ کیا طریقہ تھا؟ دیکھیے پہلے جہاں تک آپ نے ماضی کی بات کی, میں نے پہلے آپ سے کہا کہ ہم اس میں پڑھنا نہیں چاہتے. ہمارا اس سے کوئی, میرے ٹائم کا اگر آپ سے سوال ہے تو میں ضرور اس کو جواب دوں گا, میں اس میں جانا نہیں چاہتا ہوں. ظاہر ہے ماضی والوں نے اپنے لیے ایفرٹس کی ہوں گی, کوئی نہ کوئی ایفرٹ چل رہی ہوگی, ادروائز تو شاید اس سے بھی زیادہ میس کریٹ ہو جاتا. جہاں تک رہی بات الیکشن میں سیکورٹی کی, وہ ہماری ذمہ داری ہے. جو سینسٹیو پولنگ اسٹیشنز ہوں گے, ہم الیکشن کمیشن کے ساتھ آج بھی سیکرٹری داخلہ نے میٹنگ کی ہے, ہم ان کے ساتھ اور میٹنگز کریں گے. جہاں ہماری ضرورت ہوگی, جہاں ہمارے لا انفورسمنٹ کی ضرورت ہوگی, وہ ان سے ریکویسٹ کی جائے گی, اور مجھے یقین ہے کہ وہ پوری ہوگی. ظاہر سر آپ نے کہا کہ آپ کے سیکورٹی اداروں نے بہت ساری قربانیاں دی, یہ اچانک یہ لہر کیسے دوبارہ ہوئی, اور خاص طور پر وزیر داخلہ کے اپنے صوبے کے اندر, یہ آپ کو تو کوئی میسج نہیں ہے؟ نہیں, یہ کوئی پرسنل میسج تو نہیں ہوتا ہے, لیکن یہ ہے کہ بنیادی طور پہ جب اسٹیٹ آف پاکستان نے, میری اسسمنٹ ہے کہ اسٹیٹ آف پاکستان نے جب یہ فیصلہ کیا کہ وہ ایک ہارڈن اسٹیٹ ہوں گے, وہ ایک سافٹ اسٹیٹ نہیں رہے گا, تو ریئیکشن آنا تھا. اور جب ہم ان کے خلاف ایک مکمل کارروائی کرنے جا رہے ہیں تو ظاہر ہے یہ ایکشن جو ہے وہ ان ایکسپیکٹڈ نہیں تھا. اور جب آپ وار زون میں ہوتے ہیں, یہ ٹیررزم کی جو لڑائی ہے یہ بڑی کمپلیکیٹڈ قسم کی لڑائی ہے, اور اس طرح کی ایکسپیکٹیشن جو ہے وہ ہمیشہ رہتی ہے کہ ان کے پاس سوسائڈ بومنگ کے علاوہ اور ہے کیا. اور ان کا یہ جو ایک چیز انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ جو اسٹیٹ ہے یا اسٹیٹ کے جو ادارے ہیں, دے ہیو ٹو پروٹیکٹ ایچ اینڈ ایوری انچ آف دا لینڈ, اور جو ٹیررسٹ ہیں دے ہیو ٹو اسٹرائک آن 1 انچ. تو وہ جو ٹائم کی اپرچونٹی ہے یا اس کی اپرچونٹی وہ ان کے پاس رہتی ہے.
तो ये एक टेररिज्म की जंग है, मुश्किल लड़ाई ज़रूर है, नामुमकिन नहीं है, हम ये जंग लड़ेंगे और फ्रंट पे आके लड़ेंगे। सर आपकी आखिरी ले लेते हैं अवैध इस्लामाबाद के अंदर मैंने सोलंकी साहब से भी चंद दिन कबल आप पाकिस्तान में थे, तीन जर्नलिस्ट बैठे में राज सैयद उमर चीमा उनके साथ जो गैंग था जिन्होंने मोबाइल स्नैच किया, उसके बाद जो साबिक एयर चीफ मार्शल थे उनके सिक्योरिटी गार्ड को जिन्होंने गोलियां मारी, उसके बाद हमारे अजीज थे उनसे मोबाइल वाला स्नैच हुआ, फिर तलत हुसैन है उनके बेटे के साथ जो वारदात हुई, उनको हमने तरनोल के अंदर आईफोन को आपको पता एक्सेस होती है ऑनर के पास, उन्होंने हमने पुलिस को उस घर तक पहुँचाया, घर के गेट तक पहुँचाया कि ये अंदर आईफोन है, पुलिस ने कहा कि हमारे पास वसाइल नहीं है, उन्होंने कार्रवाई नहीं की। आपके स्टाफ के साथ मैंने रब्ता किया, उनको FIR की कॉपी भेजी, उनकी तरफ से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद दिन दिहाड़े सर इस तरह की डकैतियाँ हो रही हैं, चोरी हो रही हैं, उस पर क्या करेंगे? दूसरा ये कि आपकी एक स्टेटमेंट को मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं में काफ़ी गुस्सा देखा गया है, तो नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं। एक सवाल, पहला सवाल ज़्यादा बेहतर है। आपको पता है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं जब यहाँ आए हैं तो उनके बाद से क्राइम में जो है एक इजाफा देखा गया, और इस्लामाबाद की विसिनिटी में जितनी हमारे देहाती इलाके हैं वहाँ पर इनकी प्रेजेंस बड़ी तादाद में मौजूद थी। उनके ख़िलाफ़ एक मुकम्मल ड्राइव स्टार्ट कर ली गई है। इस्लामाबाद पुलिस के साथ हमने उनको डायरेक्शंस दिए हैं कि इस्लामाबाद पुलिस जो है वो एक्टिव होगी। जो वाक़यात आपने बताए हैं उनमें से कईयों के वो अभी हम डिस्क्लोज़ करेंगे फिर किसी और मीटिंग में या आपके साथ पर्सनल में कि हमने कई लोग पकड़े हैं उनमें से, और कुछ जो हैं वो आपको डिटेल बताऊंगा। और ये मियाँ साहब के हवाले से आपने सवाल किया, देखिए मियाँ साहब अगर आना चाहते हैं, वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में हिस्सा लेना चाहते हैं, ये इनकरेजिंग है, और मेरी उस स्टेटमेंट को भी मिस इंटरप्रेट किया गया। मैं आज भी ये कह रहा हूँ, जो मुस्लिम लीग के रहनुमाओं ने मेरे बारे में बात की है, ख़ास तौर पे राना सनाउल्लाह साहब मेरे बड़े भाई हैं, मेरे मोहतरम दोस्तों में से हैं, उनको ये हक है जो भी कहे, मैं उस पर कमेंट नहीं करूँगा। मैंने उस प्रोग्राम में भी कोई ऐसी बात नहीं की थी जिनसे उनकी दिल आज़ारी हो। मैं अब भी ये कहता हूँ कि मैं नवाज शरीफ तो वो लीडर हैं जो बेटी समेत खुद जेल जाने के लिए आ गए थे। अगर उनको जेल जाने का खौफ होता तो वो बेटी समेत, जब उनका बदतरीन मुखालिफ इधर वज़ीर आज़म था तो वो उस वक्त भी आ गए थे। तो कानून जो है वो कानून के मुताबिक देखेंगे, किसी भी शहरी को हम कानून के मुताबिक ही ट्रीट करें। कह दिया RPO ने कि मस्तूल धमाके की तहकीकात जारी हैं। बलूचिस्तान में माजी में जितने वाक़यात हुए उनमें रॉ मुलव्विस थी। जॉइंट चेक पोस्टों पर तमाम हुकूमती महकमे मौजूद होते हैं। स्मगलिंग ऊँटों पर नहीं ट्रकों पर होती है। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी की जानिब से ये कहना था।